سر وہ ہمارے جاننے والے نے آپ کے اوپر ایک کمنٹ کیا، میں نے کہا اور مجھے بھی یہ سوال پوچھنا ہے. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ فلسفے کو دین کی دین ثابت کرنے کی صلہ حاصل کرنے والوں میں سے آپ ایک ہیں. جی تو کیا ایسا ہے؟ اور ہمارے فلسفے کو دین کی دین یعنی اس یعنی جو فلسفہ ہے وہ دین کی کوئی عنایت ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیں. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جب ہم عقلی علوم مسلمانوں میں فلسفہ اور سائنس کے ایک دور تھا، اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ لکھتے بولتے بڑے بڑے اہل علم کہ یہ سب قرآن نے جو تفکر تدبر اور فلاں اور یہ علم کا حکم دیا تھا، دیکھو اس کی وجہ سے مسلمانوں میں عقلی علوم نے فروغ پایا اور سائنسی علوم نے. تو وہ اس پس منظر میں آپ پہ بھی یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ بھی اسی کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب دلچسپ تھوڑی سی مزید وضاحت اگر فرمانا چاہیں. بس یہ کر دیا نا. اچھا میری اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کو ہم تھنکنگ کہتے ہیں. جی تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ عالم شہود میں بطور انسان میں جن وجودی تہذیبی شخصی نفسیاتی اور جسمانی مسائل کا شکار ہوں، میں تھنکنگ کے ذریعے سے اس کا حل نکالنا چاہتا ہوں. تو اس میں یہ امر میں ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ مسلمان جو ہیں وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمان عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقل کو عالم شہود میں رہتے ہوئے کام میں لانا یہ انسانی منصب ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے، اس سے تھنکنگ کی رسپانسبلٹی سے وہ آزاد نہیں ہو سکتا، اور عقل کو کام میں لانے کے منصب سے وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ مسلمان یا غیر مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بطور انسان میری ذمہ داری ہے کہ میں تھنکنگ سے کام لوں، اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھوں اور جانوں اور اس میں راستہ بناؤں، اور وہ راستہ ایسا راستہ بناؤں جو میری اقدار کو بھی زندہ رکھ سکے. اور اب جو عقل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عطیہ ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف انسان کو عطا کیا گیا. تو اس عقل سے میں کام لوں اور اس دنیا کو میں روشن کر دوں، روشن دیکھوں اور روشن کر دوں. اس میں میرا خیال ہے یہ عقلی غیر، یہ جو گھٹیا قسم کے مباحث ہیں تو وہ میرا خیال ہے غیر ضروری ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پہلے ایک قضیہ قائم کرتے ہیں. وہ قضیہ ہوتا ہے مثلاً قرآن مجید ایک عقلی کتاب ہے، فرض کیا. اس کے بعد پھر آپ قرآن شریف اٹھائیں گے اور حدیثیں اٹھائیں گے، تو وہاں سے آپ متون کو اس قضیے کے تحت بھرتی کرتے چلے. مذہبی آدمی کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے جو قضایا ہیں وہ اس کے قضایا جو ہیں وہ اس کی فکر سے پیدا نہیں ہو رہے، وہ قضایا جدیدیت نے اس پر مسلط کیے. صحیح. مثال کے طور پر عقلی پتہ اس کو پتہ چل گیا کہیں سے، کسی مغربی گورے سے بات سن لی ہوگی، کوئی کتاب پڑھ لی ہوگی، یا کسی پڑھے لکھے بندے سن لیا ہوگا کہ جی عقل کا بڑا غلبہ ہے آج کل. تو اس نے بھی کہا کہ یار ہم بھی تو عقلی لوگ ہیں. اس نے قضیہ قائم کیا کہ اسلام ایک عقلی مذہب. جی. اب اس کے لیے وہ کوئی دلائل نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ عقلی ہونے سے مراد کیا ہے. لیکن اس نے سنی سنائی بات کر کے ایک قضیہ بنا لیا. مولانا مودودی کے ہمارے سارے مذہبی لوگوں کے تمام قضایا اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ قضیہ جو جدیدیت نے میرے اوپر مسلط کیا ہے، میں نے اس کو بنایا، میں سمجھا نہیں ہوں اس کو. اب میں نے اپنی بستہ کھولا، اس میں سے پہلے قرآن شریف نکالا، اس میں سے دیکھا کہ یار جہاں جہاں اس طرح کی کوئی بات آئی ہے جس کو اس قضیے میں، تو وہ قرآن مجید وہ احادیث کی کتاب جو ہے ان کو تو میں اپنے قضیے کی حمایت میں بھرتی کر رہا ہوں. یہ ہماری نالج میتھڈولوجی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں قرآن کی یا اپنے دین کے مطالبات کو کسی فکر سے مؤید کرنے کی کوشش، ایسا نہیں ہے. صحیح. میں جدیدیت کے مسلط کردہ اس کے اس جبر کے نظام سے پیدا ہونے والے میرے ذہن میں کچھ قضایا پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں سوچ کی صلاحیت نہیں رکھتا. میں ان قضایا کو علم کی سطح پر، فکر کی سطح پر ان کی توثیق کرنے کے قابل نہیں ہوں، بلکہ میں ان کو کسی درست انسانی تناظر میں سمجھنے کی استعداد بھی نہیں رکھتا. ٹھیک. لیکن وہ قضیہ بہرحال مجھ تک پہنچ گیا.
لڑکتے لڑکتے کہیں. تو میں نے اس کو اٹھایا, اس کو اپنے مضمون کا عنوان دیا, اس کے بعد بستہ کھولا, قرآن شریف کے ورق پلٹنا شروع کیے, جہاں جہاں کو ملتی جلتی یاد نظر آئی ان سب کو بھرتی کر کے اس قضیے کے ذیل میں درج کر دیا. اب یہ جو میتھڈولوجی ہے, یہ پولیٹیکل اسلام والوں کی یہی میتھڈولوجی, ماڈرن اسلامک ماڈرنزم والوں کی یہی میتھڈولوجی کہ وہ قضایا باہر سے لیتے ہیں. وہ ایسے قضایا ہیں جن کے بارے میں وہ تھنکنگ کرنے کی ایبلٹی نہیں رکھتے. وہ ایسے قضایا ہیں جس کی عقلی سیاق و سباق کو سمجھنے کی استعداد نہیں پاتے اپنے آپ میں. تو لیکن وہ ایک کام کرتے ہیں کہ وہ ملتی جلتی حدیث آیات اور یا کسی ادھر ادھر سے اقوال جمع کر کے وہ ایک مضمون ضرور بنانے کی صلاحیت ہے. لہٰذا یہ ثابت ہوا آخر میں کہ قرآن یہ اسلام ایک عقلی مذہب ہے, اور یہ چیز ہم نے قرآن اور حدیث سے بھی ثابت کر دی. ہمارا سارا ماڈرن اپیسٹیم اسی طرح نہیں, ہمارے یہاں جس طرح جو فلسفے کے عقل کے فضائل بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے نا, اس میں یہ بات بہت پرزور انداز سے کہتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں میں جو اتنا فلسفی پیدا ہوئے اور سائنسدان, تو وہ قرآن دین عقلی مذہب ہونے کی وجہ سے, اور قرآن نے یہ تاکید کی. حالانکہ اگر یہ مقدمہ صحیح ہوتا تو پھر صحابہ میں بڑے بڑے فلسفے, یقیناً بالکل صحابہ سے زیادہ سائنسدان تو کسی کو کوئی نہیں ہونا شک چاہیے. نہیں, کوئی شک. تو آپ یہ کہہ رہے کہ یہ والی دلیل کی تو کوئی وہ ہے ہی نہیں, کوئی حیثیت ہی نہیں میرے نزدیک. جیسے وحید الدین خان فرماتے ہیں کہ اسلام دور جدید کا حال ہے. اب یہ اس طرح کے جو پیٹنٹلی فالس پروپوزیشنز ہیں, یعنی کہ پیٹنٹلی فالس پروپوزیشنز ہیں, وہ ہمارے ہاں یہ ہرمنیوٹکس کا موضوع ہوتی ہیں. اور ہمارا مقصد ہے کوئی ٹیکسٹ کی مذہبی متون کی شفلنگ کر کے ایک مضمون لکھ رہا, لہٰذا یہ آخر میں لہٰذا یہ ثابت ہوا, یہ بھی ثابت ہو گیا, یہ بھی ثابت ہو گیا. تو اس طرح کی جو ہمارا پیسٹیم ہے اس میں یہ چیزیں غالب ہیں. اقبال جب فکر کی بات کرتے ہیں تو وہ دو چیزوں کو ایمفیسائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تھنکنگ کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک, ریلیجس تھاٹ جو ہے, تھاٹ تھنکنگ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. اور وہ جو تھنکنگ ہے اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایسی عقل میں ہونی چاہیے جو باغیانہ نہ ہو. یہ ریلیجس تھاٹ ہے. تو مسلم ذہن جو ہے نا, میرا خیال ہے اب وہ کسی بھی بڑے آئیڈیا یا بڑے تصور یا کسی بڑے انسانی تصور کو قبولیت کی استعداد سے محروم ہو گیا ہے. تو آنے والا وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ اندھیروں کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. بہت شکریہ سر, جی بہت مہربانی, آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا, اور آپ ہی کا وقت ہے. صحت بھی میں کی کچھ مسائل ہے, آپ کی مصروفیات بھی ہے ساری, اس کے باوجود آپ نے مجھے بہت ٹائم دیا. تو ناظرین دیکھیں, آپ نے جوہر صاحب کی پوری گفتگو سنی, آپ پڑھتے بھی ہوں گے, اور جوہر صاحب کا اپنا ایک چینل ہے حرف مراد, اس کو بھی لازمی آپ وزٹ کیا کریں, دیکھا کریں. یعنی اگر آپ پکے مذہبی ہیں, آپ معتدل مذہبی ہے, آپ متشکک مذہبی ہے, آپ ملحد ہے, پرجوش مبلغ ہیں, شک میں ہے, تو آپ سب کو کچھ بنیادی تصورات کو واضح اور کلیئر کرنے کے لیے آپ کو جوہر صاحب سے مستفید ہونا چاہیے. اور میں اسی مقصد کو لے کر ان کے خدمت میں حاضر ہوا تھا. جوہر صاحب کو میں تحریروں سے اور ان کی کچھ گفتگوں سے مجھے کم سے کم طالب علم کے طور پر مجھے تو یہ فائدہ ہوا. تو امید ہے آپ بھی انشاءاللہ یہ میرے ساتھ جو پوری گفتگو ہے یہ آپ نے اگر سنی ہے تو آپ ان کے چینل پہ جائیں. تو اسی طرح کے موضوعات پر اور یہ بنیادی تصورات کا واضح ہونا اس قدر ضروری ہے, چاہے آپ مذہبی ہیں یا غیر مذہبی, یہ قطع نظر اس کے. تو اس کے لیے آپ ضرور سر سے مستفید ہوں, آپ ان سے فائدہ حاصل کریں. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پھر کبھی انشاءاللہ جی ضرور آپ کا گھر ہے, جب آپ چاہیں تھینک یو, بہت شکریہ, بہت بندہ نوازی. آپ نے اتنا زحمت اٹھائی, شد رحال کیا, اور میں ایسا آدمی نہیں ہوں جس کے لیے شد رحال کیا جائے. بہرحال میں بہت جانتا ہوں آپ نے اتنا سفر. تھینک یو سر, شکریہ.